دوران نعت و منقبت قبلہ علامہ خلیل احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے علامہ محمد عقیل رضوی دامت برکاتہ العالی 17-14 سے اپنے بابا کی محبت لے کر تشریف لائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پچھلے دنوں قبلہ علامہ خلیل احمد رضوی دامت برکاتہ العالی، میں یوں کہوں علامہ محمد خلیل احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ ختم چیلم پہ بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک پاکستان سے بالخصوص پنجاب سے دور دراز سے علماء ذی وقار کی کثیر تعداد جو ہے وہ تشریف لائی۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں قابل احترام فتح اللہ طیبی صاحب اور دیگر جو حافظ بلال صاحب ہیں، محتمی اشرف صاحب ہیں، عقیل احمد صاحب ہیں، عالم شیر قادری صاحب ہیں، دیگر بزرگ ماشاءاللہ تشریف لائے۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ میری جماعت اہل سنت کا فخر ہیں، ناز ہیں، غوث الورا کے غلام ہیں۔ آئے مینو کسی بندے نا تانا دے دیتا کہ تم کدی غوث العظم کے بارے میں کچھ رکھے تو بڑے علی علی تو کرنا ہے، کیونکہ میں علی نال بغض ہوتا ہے تو وہ جان کے تانے دے دے میں دو باری بندہ علی کر دے تو لوگ یہ حق کو دینے شیعہ۔ افسوس ہے، افسوس ہے، امام شافی جیسے عظیم المرتبت امام نے کہا تھا اگر ذکر محمد و آل محمد نبی کے گھرانے کا ذکر جو ہے وہ شیعہ بناتا ہے تو پھر امام شافی سب سے بڑا شیعہ ہے۔ تو حضرات ذی وقار علماء کی موجودگی میں خلیل احمد رضوی صاحب کے ہم نے دامن تھاما ہوا ہے۔ ہمیں علامہ سردار صاحب اور شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہمیں قطرے نصیب ہوتے رہتے ہیں، اور ان کا دامن تھامے ہوئے میں بات بلال صاحب کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے کہہ دیا کہ یار کبھی تو نے غوث اعظم کے بارے میں بھی شعر کہا، میں سٹیج رسول میں کھڑا ہوں، میں نے تو پوری کتاب لکھی ہے، ایک کتانہ پڑھ دوں کہ اسی نسبت سے لحد تک میں اتارا جاؤں۔ دوسرے مصرے تے جیڑا بولیا مولا پاک انہوں غوث اعظم کا فیضان نصیب کری، اسی نسبت سے لحد تک میں اتارا جاؤں، غوث اعظم کے غلاموں میں پکارا جاؤں۔ اسی نسبت سے لحد تک میں اتارا جاؤں، اس سے بڑی تصدیق میں کیا دے سکتا ہوں کہ اسی نسبت سے لحد تک میں اتارا جاؤں، غوث اعظم کے غلاموں میں پکارا جاؤں۔ اے میرے غوث میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، بعد مرنے کے کہیں پھر سے نہ مارا جاؤں۔ وہ عوام ذی وقار خدا تمہیں غوث الورا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل جزدانی شباب لا مکانی میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جو ہے وہ ہم وقت نصیب کرے۔ علماء ذی وقار موجود ہیں، آئے فخر آل سنت، ناز آل سنت، قابل صدر احترام ڈاکٹر ظفر صاحب کے ہمراہ ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم علامہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قابل صدر احترام شیریں بیان، شعلہ بیان، شیریں لسان حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی صاحب دامت برکاتہ العالی، قاضی منظور احمد چشتی صاحب کے صاحبزادے قاضی منظور احمد چشتی صاحب نے ساری زندگی غوث الورا شیخ عبد القادر جیلانی اور گنج شکر کے فیضان کو ساتھ لے کر، وہ میری زیارت 1 سال کے بعد ہو رہی ہے تو میں ہزاروں اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے۔ حضور میرے پاس صرف ایک نعت خواں بچا ہے جو لسٹ میں موجود ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو پڑھا دوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ ظفر صاحب حکم کے تعمیل میں قابل احترام آئے یہ اس باپ کے بیٹے ہیں جسے شیر پنجاب کہتے تھے، یہ ان باپ کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی سنت مصطفیٰ ادا کی، یہ ان باپ کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے لمحہ بلمحہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو جو ہے وہ اس قدر ان کی شمع کو روشن کیا کہ یقیناً بریلی شریف سے لے کر امام ابو حنیفہ کے مزار تک، کربلا اور نجف تک جو ہے
فیضان کے چرچے اس قدر ہوئے کہ دعائیں جو ہیں وہ کربلا واللہ سے آتی ہوئی منظور صاحب کے لیے دکھائی دی. اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ میری ڈھیر دعائیں ہیں. کئی صاحب آپ کے نام آپ کے گھرانے کے نام ہیں. حضرات ذیبکار وہ خوش بخت ہیں لوگ جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کر جاتے ہیں. عزیز اللہ میری طرف دیکھ رہے ہیں. تو حضرات ذیبکار فتح اللہ طیبی صاحب حکیم منصور قابل احترام آپ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں تو حضور میں ایک دو قطعات آپ سے دعا لینے کے لیے پیش نہ کروں. آتا واتا تو مجھے کچھ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر ظفر صاحب کی محبتیں ہیں کہ وہ مجھے محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے عالم شیخ قادری صاحب اور عقیل صاحب بلا لیتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. تو شعر میں پیش کرنے لگا ہوں اور شعر ایسا ہے کہ آپ نے آج تک یہ خیال سنا نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو دوزخ مل گئی بات ختم ہو گئی، لیکن ایک ایسا شاعر بھی ہے جو غم حسین میں ملک شان صاحب غم حسین میں اس انداز میں شعر کہتا ہے. عامر حسین صاحب آپ کا دامن چھوتے ہوئے یہ آپ سے میں نے دعا لینی ہے. یہ داد تو پیسے کی ہوتی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے بھی نہیں بھی، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے گھرانے سے مجھے دعا نصیب ہو گئی تو میرے بیڑے پار ہونے میں دیر نہیں لگے گی. آپ نے آج حسین کے صدقے ایک دعا کرنی ہے. میرا حقیقی بھتیجا ملک خاقان بابر کھوکھر، اس کے دونوں گردے فیل ہیں، ہم نے ٹرانسپلانٹ کروانا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور امام زین العابدین کے طفیل مظلوم کربلا کے طفیل تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور علماء ذیبکار کی موجودگی میں میرے بھتیجے کو بھی، شاکر مصطفیٰ کی موجودگی میں میرے بھتیجے خاقان بابر کھوکھر کو بھی اللہ صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. تو قطعہ میں پیش کرنے لگا ہوں کیسا جیسا دلوں میں دوسرا کوئی خدا نہیں، جیسے دلوں میں خیال پہلے سنا ہو مجرم، خیال سنا ہو مجرم ہوں، مجمع میں کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ جیسا دلوں میں دوسرا کوئی خدا نہیں، ایسی زمین پہ دوسری کرب و بلا نہیں. قتل حسین جرم ہے ایسا جہان میں، دوزخ بھی ایسے جرم کی پوری سزا نہیں. قتل حسین جرم ہے ایسا جہان میں، دوزخ بھی ایسے جرم کی پوری سزا نہیں. ایک قطعہ اور میں علی کی محبت میں پیش کر دیتا ہوں. جو علی سے محبت رکھتے ہیں ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں. جو صدیق اکبر کے غلام ہیں وہ ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں. جو عمر فاروق کے نقش قدم پر چل کر آقبت سنوارتے ہیں وہ ذرا سبحان اللہ کہیں. جو حضرت عثمان ذوالنورین کے پیروکار ہیں وہ سبحان اللہ کہہ دیجئے. جو علی سے محبت اور مودت رکھتے ہیں گج بج کر سبحان اللہ کہتے ہیں. حضرات ذیبکار ایک قطعہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ قطعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عقیدت میں ہے. 20ویں دیوار کو آپ نے کہا میسم اس کھجور کے ساتھ آپ کو پھانسی دی جائے گی. میسم نے کہا علی میرا جرم کیا ہوگا؟ تو علی پاک فرمانے لگے تیرا جرم یہ ہوگا. قابل احترام عزیزم محمد حسان قادری معصوم چھوٹا سا بچہ لوتھرا شہر سے یقیناً تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور اس کو سنا جائے گا. میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے گا. ڈاکٹر ظفر صاحب یہ نہ کہیں ہاں میرے بھائی ہیں تو یہ اعتراض مجھ پر نہ آ جائے. وہ قابل احترام محترم عزیزم محمد حسان قادری میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. تو بلا تاخیر ایک ایسے نعت خوان کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ جو کسی تعارف کا محتاج نہیں. آئے شعر کہا تھا قابل احترام شوکت ہاشمی صاحب کی کتاب شاخ نور سے میں قائصہ پڑھ رہا ہوں کہ ابجد روشنی جاں سے لکھی جاتی ہے. ابجد روشنی جاں سے لکھی جاتی ہے، نعت ایمان ہو تو ایمان سے لکھی جاتی ہے. نعت ایمان ہو تو ایمان سے لکھی جاتی ہے. صاحب نعت کا اپنا ہی کرم ہوتا ہے، صاحب نعت کا اپنا ہی کرم ہوتا ہے. نعت ورنہ کہاں انسان سے لکھی جاتی. آئے
چلے میرے نصیب میرے ساتھ قابل احترام محترم محمد حسان علی قادری سنت حسان ادا کریں تو بڑی مہربانی حضور. تو میں محمد عزیزم بیٹا ہے چھوٹے بیٹے بلکہ میرے تو نواسوں جیسا تو محمد حسان علی قادری سے میں استدعا گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عنایت کی سعادت حاصل کریں. آپ جس محبت سے بیٹھے ہیں مہمان کا استقبال کرنا آپ جانتے ہیں. نعرہ تکبیر. مولا جس کا جتنا ہاتھ بلند ہو وہ جلدی مکہ اور مدینہ پہنچے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سلام مصطفیٰ عزیزم محمد حسان علی کا. سب سے پہلے میری طرف سے تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ملک ذیشان عزیز اللہ صاحب اور حاجی فاروق صاحب نے بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اور سن کر سبحان اللہ کہنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تمام حضرات مل کر بدہ وجود کائنات پر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا. آواز نہیں آ رہی بلند آواز سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے. سرکار کہیں گے گناہگار کہاں ہے. سرکار کہیں گے گناہگار کہاں ہے. سرکار کہیں گے گناہگار کہاں ہے. اور پروانہ جنت ڈھونڈیں گے فرشتے. پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں. اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں. اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں. سارے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ بلند آواز سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے دو اشعار پیش کروں گا۔ میری خواہش ہے کہ تمام حضرات مل کر پڑھیں گے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ذوق ہے، تو میری خواہش ہے بلند آواز سے پڑھیں گے۔ لا الہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی شیر علامہ صاحب توجہ چاہوں گا۔ حسین پاک حسین 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 پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ محمد رسول اللہ۔ تمام حضرات بلند آواز سے درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ عاشق دی ہر صدا سرکار جان دینے، سمجھ آؤں گی پئی جس کو سمجھ آؤں گی پئی ہے بلند آواز۔ عاشق دی ہر صدا سرکار جان دینے کی جاویدہ گدانو،
دی ہر صدا نو سرکار جان دے تے ہجرت دی رات اپنے بستر تے کیوں لٹایا ہجرت دی رات اپنے بستر تے کیوں لٹایا اپنے علی بھرانو اپنے علی بھرانو سرکار جان دے عاشق دی ہر صدا نو سرکار جان دے کی چاہیدہ گدانو کی چاہیدہ گدانو سرکار جان دے عاشق دی ہر صدا نو سرکار جان دے اب میں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کافی پیش کروں گا ایک باری لنگ تو ساڑی جاتے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ مزہ نہیں آ رہا آخر سے آواز نہیں آ رہی بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ ایک باری لنگ تو ساڑی جاتے داریاں کرے سانسی کا لہاتے ایک باری لگ تو ساڑی جاتے چما پیر تیرے لب کھل دے سے تو آسے میرے دل دی مانگنی کوٹھڑی دے در کھل بے سجنا جڑی گزری رات اجڑی دی دکھ بھول بے سے جنا تو آسے ناشاد میں کو جی کملی لگ مل بے سر سبحان اللہ سبحان اللہ پھل پان مسری علیہ جان مگے شان اترے غلابان مل مل
داریاں کرے سانسی کا رہا دے ایک بار لنگ آ تو ساڑی جاتے یہ لودھرا سے ہمارے مہمان ہیں. یہ بڑا لودھرا بڑا لمبا سفر طے کریں اور یہ معصوم بچہ رات کی تاریکی میں اپنے بابا کے اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ ذرا غور کریں. ہم استاد ہیں, میں اگر سفر کروں تو میں خود تھک کے آتا ہوں. یہ تو معصوم بچے, اس کی عمر تو سونے کی, لیکن سرکار نے اس کی ڈیوٹی اپنی ناک کے لیے لگائی. آئے ذرا جاگیے, ذرا جاگیے, یہ محنت کر رہا ہوں, اسے ذرا سبحان اللہ کی تعداد دیجیے. تو مختصر پڑے گا, چھوٹا سا بچہ. قاری صاحب کو ہم نے کتاب سننا ہے, میں خود آدھا کتاب تک یہیں پر بیٹھوں گا. صبح اسکول جانا ہوتا ہے. آپ سے میری گزارش خدا کے لیے اس نعت کو جب بھی نعت حضور ہوتی ہے, جب بھی نعتیں, میں نے تو نقابت کی نہیں, اس لیے نہیں کی کہ کوئی دوست مجھ پر گلا نہ دے دے کہ محمود حسن احمد نے سارا ٹائم دے دیا. میں آپ کے گھر کا نوکر بن کر یہاں پر موجود ہوں کہ جب بھی نعت حضور ہوتی ہے, نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے, ان کی محفل جہاں کہیں بھی ہو, ان کی آمد ضرور ہوتی ہے. سلامت رہیں آپ میرے بیٹے, پڑھیے. بھائی جان نے میرے کان میں آگے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی, تو میں اب آپ کی سمجھ کے مطابق اردو کلام کی کچھ اشعار پیش کروں گا. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانا ان کے نواسے بھی ہیں, کتنے نانا ہیں ان کے نواسے بھی ہیں, مگر ابن حیدر کے ناطے کی کیا بات ہے, ابن حیدر کے ناطے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی اور حسین و حسن, فاطمہ علی اور حسین و حسن, مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے,
نبوت کا پھول ہے، حیدر اس میں جان ہے، خون بطول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، حیدر اس میں جان ہے، خون بطول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے۔ حضرات یہ چھوٹا سا بچہ